بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امید ہے سب خیر وفیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اخلاص کے ساتھ آج کی اس حدیث کو سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ ہفتے ہم نے اخلاص اور نیت کے متعلق جو حدیث تھی پہلی اس کتاب کی وہ پڑھی تھی. آج ہم انشاءاللہ اس کتاب کی دوسری حدیث پڑھنے جا رہے ہیں جس کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں اگر دیکھا جائے تو اس پہ پوری پوری کتابیں بھی لکھی جا سکتی ہیں اس کی شرح کے اندر، اور بعض علماء نے لکھی بھی ہیں شرح جبریل حدیث جبریل کے نام سے، یا پورے پورے لیکچر موجود ہیں جو کئی کئی گھنٹوں پہ اس کی شرح پہ موجود ہیں. اسی طرح جو کہ جن کتابوں میں اس کتاب کی شرح کی گئی ہے، اس لیے جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی اس حدیث کی شرح جو ہے کافی طویل ہے. لیکن ہم چونکہ اختصار کے ساتھ صرف حدیث کا متن پڑھیں گے، یہ جو آپ کے سامنے عربی عبارت دکھائی دے رہی ہے اس کو، اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی، اور اس کے بعد چند ایک جو فوائد اس حدیث سے ہمیں ملیں گے اس کو ہم پڑھ کے ہم اپنی کلاس کا اختتام کریں گے باذن اللہ. حدیث جبریل، اس میں حدیث جبریل اس کو کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی انشاءاللہ ابھی آپ کو کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا. جیسا کہ اوپر عنوان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مراتب الدینی الاسلام والایمان والاحسان، کہ دین کے جو مرتبے ہیں، مراتب ہیں، درجات ہیں، وہ کون سے ہیں؟ الاسلام والایمان اور احسان. ایک اسلام ہے، ایک درجہ یہ ہے ایمان کا، اور ایک جو درجہ ہے وہ ہے احسان کا. یعنی پہلے نمبر پہ اسلام آتا ہے، اس کے بعد ایک دوسری سٹیج جو ہے وہ ایمان کی ہے، اور جو تیسری سٹیج ہے وہ ہے احسان. اب اسلام سے کیا مراد ہے، ایمان سے کیا مراد ہے، اور احسان کسے کہتے ہیں، یہ ہم انشاءاللہ اس حدیث میں پڑھیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، کہ ہمارے پاس ایک شخص آیا جس کے کپڑے انتہائی سفید تھے، شدید سواد الشعر، اور بال انتہائی سیاہ، بالکل کالے رنگ کے بال تھے. لا یرا علیہ اثر السفر، اس پہ سفر کے آثار بھی کوئی دکھائی نہیں دے رہے تھے. ولا یعرف منا احد، نہ ہی ہم میں سے کوئی اس کو جانتا تھا. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، وہ اس انداز میں بیٹھا کہ اس نے اپنے دونوں گھٹنے جو ہے نا رسول اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دی، یعنی با ادب ہو کے بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ جو ہیں وہ اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھ لیے. جیسے ایک با ادب ہو کے انسان کسی کے سامنے مؤدب انداز میں بیٹھتا ہے، استاد کے سامنے شاگرد بیٹھتے ہیں، اس انداز میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. وقال، اور کہا، یا محمد، اے محمد، اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام، اسلام یہ ہے، یعنی اب اسلام کی ڈیفینیشن یا تعریف ہے. اگر پوچھے بھائی اسلام کیا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اسلام کیا ہے. ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ، نماز، اور تو نماز کو قائم کر. وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے. وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے. وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور تم البیت سے مراد بیت اللہ، بیت اللہ کا حج کرو اگر تم اس کے استطاعت رکھتے ہو، اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہو. قال، تو اس نے کہا، یعنی یہ جو بندہ آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا صدقت، آپ نے سچ فرمایا، یعنی آپ نے جو بات کی ہے نا کہ اسلام یہ ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے، صدقت، تو نے سچ کہا. فعجبنا، اب یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کس بات پہ؟ فعجبنا لہ، ہمیں اس پر تعجب ہوا اس بات پہ. یسألہ و یصدق، یعنی سوال بھی خود ہی کر رہا پھر تصدیق بھی کر رہا ہے. یعنی ایک بندہ جو ہے اس کو اگر علم نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے اس بات کا، وہ آ کے سوال کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے ہاں جی آپ نے بالکل صحیح کہا. اب یہ جو آپ یہ بات کہیں کہ آپ نے صحیح کہا، اس کا اس کو کیسے پتا تھا کہ انہوں نے صحیح جواب دیا؟ ایک انجان بندہ ہے آ کے کوئی سوال پوچھ رہا ہے اور پھر سوال پوچھ کے کہہ رہا ہے ہاں جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اس کو پہلے سے کچھ پتہ ہے اس بارے میں، جو وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں جی آپ نے جواب صحیح دیا. تو کہتے ہیں ہم اس بات پہ، اس کے اس جواب پہ ہم حیران ہوئے، تعجب ہوا ہمیں. قال، اب دوبارہ اس شخص نے کیا سوال کیا؟ فاخبرنی عن الایمان، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ہمیں ایمان کے بارے میں مجھے بتلاؤ. قال،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پہ ایمان رکھو، تؤمن باللہ ایمان لاؤ، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پہ، اس کی کتابوں پہ، اس کے رسولوں پہ، اور یوم آخرت پہ، اور اچھی اور بری تقدیر پہ، یعنی وہ اچھی ہو یا بری ہو، یا اس میں خیر ہے تو تب بھی اس پہ ایمان رکھنا ہے، شر ہے تو اس پہ بھی۔ قال صدقت، تو پھر اس نے یہ کہا کہ آپ نے ہاں صحیح بات کی ہے۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں، احسان کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ احسان کیا ہے؟ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہو، کأنک تراہ، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، یعنی اللہ کو اس انداز میں اللہ کی آپ نے عبادت کرنی ہے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے، فإنہ یراک، تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی کیفیت یہ ہونی چاہیے۔ قال فأخبرنی عن الساعة، تو اس نے کہا مجھے ساعہ کے بارے میں بتاؤ، قیامت کے بارے میں۔ قیامت کا ایک نام الساعہ بھی ہے، کیونکہ اس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، گھڑی ہے جس میں وہ حساب کتاب ہوگا۔ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما المسؤول عنها، المسؤول، مسئول کہتے ہیں جس سے سوال کیا گیا ہے، ما المسؤول، جو مسئول ہے، عنہا اس چیز کے بارے میں، یعنی جس کے بارے میں سوال کیا، بأعلم من السائل، سائل سے زیادہ علم نہیں رکھتا، یعنی جتنا تجھے پتا نا اتنا ہی مجھے بھی پتا ہے، اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا کب آنی ہے۔ قال فأخبرني عن امارتها، تو اس شخص نے سوال کیا کہ چلیں پھر مجھے اس کی کوئی علامات ہی بتلا دیں۔ ہمارا بیسیکلی کہتے ہیں علامت کو، یعنی اس کی کوئی نشانیاں، کوئی ایسی علامات بتا دیں کہ قیامت قریب ہے یا کیا اس کی علامات ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال ان تلد الامۃ ربتها، اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے ان تلد الامۃ ربها، کہ لونڈی جو ہے نا وہ اپنے آقا کو جنم دے گی۔ وان ترى، اور تم دیکھو گے، الحفاۃ، ننگے پاؤں، یا جس کے پاؤں میں جوتے نہ ہو اس کو کہا آتا ہے حفا، العرا، ننگے بدن، یعنی اس کے پاس اتنا لباس ہی نہ ہو کہ اپنے جسم کو چھپا سکے، العالہ، اعلیٰ فقیر کے لیے بولا جاتا ہے، محتاج، فقیر، رعاء الشاء، بکریوں کے چرواہے، یتطاولون فی البنیان، وہ فخر کریں گے بنیان یعنی عمارتیں بنانے میں۔ ثم انطلقا، بس اس نے یہ بات کی اور وہ چلا گیا، ثم پھر وہ انطلقا چلا گیا، ذهب چلا گیا، چلا۔ فلبثت مليا، اب عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کافی دیر ٹھہرے، فلبثت میں نے گزارا، ٹائم رکا، ملین، ملین ایسے ٹائم کے لیے کہ وقت، یعنی لمبے ٹائم کے لیے، یعنی کہ کچھ چند گھڑیاں بعد، کافی بعد۔ اس کے بعد لوگوں نے، اہل علم نے کہا کہ اس کے مراد 3 دن ہے، کسی نے کہا کتنا، لیکن افضل یہ اس وقت کے لیے بولا جاتا ہے کہ کافی ٹائم گزر گیا نا، تو اس کو ملیہ بولا ہے۔ فلبثت ملین، کافی دیر ٹھہرا، ثم قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یا عمر، اے عمر، اتدری، کیا تم جانتے ہو من السائل، سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت، میں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں۔ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فإنه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، کہ وہ جبریل تھے، اور آئے کس مقصد کے لیے تھے؟ یعلمکم دینکم، تمہارا دین تمہیں سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اب ہم اس کے معنی پڑھتے ہیں، بھائی صرف ہم نے متن پڑھا ہے جو حدیث کے کلمات تھے۔ یہ تو میں اوپر بیان کر رہا ہوں کہ وضع کفیہ علی فخذیہ، کہ اس نے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھے، اور بعد نے کہا کہ نہیں، اس نے اپنے گھٹنوں، تو انہوں نے بات یہ کی کہ یہ اصل میں زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ اس نے اپنے ہی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے تھے، کیونکہ ادب کا یہ تقاضا ہے کہ شاگرد جو ہے نا وہ کیسے بیٹھے۔ تو اس حدیث کے اندر اتنے فوائد ہیں، ہم اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے، پہلے ہم معنی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد فوائد پہ جا کے میں بیان کروں گا۔ دوسری چیز ہے کہ جیسے میں اوپر بیان کے فعجبنا له يسأل ويصدقه، کہ ہم اس کے سوال کرنے پہ اس بات پہ حیران ہو کہ خود ہی سوال کر رہا ہے اور خود ہی اس بات کی تصدیق بھی کر رہا ہے کہ ہاں جی آپ نے صحیح فرمایا۔ تو یہ تو وہی بندہ کر سکتا ہے نا جس کے پاس پہلے سے علم ہو کہ ہاں جی اس کا جواب صحیح ہے، جس کو پہلے نہیں پتا وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ کا جواب صحیح ہے؟ تو اس بات پہ صحابہ جو ہے نا انہوں نے تعجب بھی کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ کس انداز میں کی جانی چاہیے؟ یعنی پہلا مرتبہ تو یہ ہے کہ انسان خود جو ہے نا اللہ کی عبادت کا شوق رکھے، اس کے اندر شوق ہو،
محبت کے ساتھ عبادت کرے. اسے اہل علم نے یہ مانا اس کا مراد کیا. ظاہری بات ہے کہ اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے. یہاں پہ دیکھنے سے مراد کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کیفیت میں کرے کہ گویا کہ وہ اپنے رب کے سامنے ہے، اللہ کو دیکھ رہا ہے. جیسے بندہ اپنے محبوب کے پاس جاتا ہے نا، اس کی جو چیز اس کو پسند ہوتی ہے ویسے کرتا ہے. اس کیفیت میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. خود شوق کے ساتھ تیار ہو. جیسے حضور زینتکم عند کل مسجد کہ نماز کے لیے جانا تو اس کے لیے تیاری کر کے جانا ہے. تو ایسے بعض سلف صالحین سے یہ ہمارے جو سلف صالحین تھے انہوں نے ملتا ہے کہ انہوں نے خاص لباس رکھا ہوتا تھا. جب نماز کے لیے جاتے تھے وہ لباس پہن کے جاتے تھے، تیاری کر کے خوشبو لگا کے گھر سے وضو کر کے جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر سے وضو کر کے جایا کرتے تھے. یعنی خاص اہتمام کے ساتھ چلتے. یہ نہیں تھا کہ نماز کا ٹائم ہے تو بھاگ کے گئے اور کبھی کچھ رکھتے پڑھ لی، کچھ بعد میں پڑھی، کبھی لیٹ پڑھی. کبھی ہمارے والا حال نہیں تھا، بلکہ خاص اہتمام کرتے تھے. تو یہ ساری تیاری کر کے جانتے کہ جیسے بندہ کسی محبوب سے ملنے کے لیے جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی ملاقات کے کیا ہوتے ہیں، ہر وقت مشتاق رہتے ہیں کہ کب بلاوا ہے اور ہم بھاگے بھاگے جائیں. تو ایک تو یہ کیفیت ہے کہ انسان جو ہے پوری تیاری کے ساتھ اہتمام کرے، جو اس کے نماز کے ارکان ہیں ان کو اچھی طرح سے ادا کرے، محبت کے ساتھ کرے. اس کے اندر کوئی یہ بیزاری نہ ہو کہ بس ٹھیک ہے جی فرض اب اس کو ادا کرنا ہے. ایسی نہیں، ایسی کیفیت نہیں ہونی. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نہیں دیکھ رہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر تم نہیں دیکھ رہے تو پھر کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ پھر کم از کم یہ ہے نا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، کم از کم یہ ڈر ہونا چاہیے. تو ایک ہے محبت والا معاملہ، شوق ہے رغبت کے ساتھ خود کرنا. اور ایک ہے ترغیب والا معاملہ کہ انسان ڈر کے اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ اس کو ایک اگر میں نے چھوڑا تو میں پکڑا جاؤں گا، میری پکڑ ہوگی. کم از کم یہ والی کیفیت ہونی چاہیے. پھر اگر وہ دوسری کیفیت نہیں ہے پہلے والی، تو ظاہری بات ہے جو پہلی کیفیت ہے وہ زیادہ افضل اور بلند رتبے والی ہے. دوسرا رتبہ یا معاملہ جو ہے وہ دوسری کیفیت یہ والی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس طرح کم از کم اس کو ڈر ہو کہ اگر میں نے یہ معاملہ نہ کیا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری پکڑ ہوگی، میں نے اس کو جواب دینا ہے. تو پھر بندہ کیا ہے، اگر محبت میں آ کے یہ کام نہیں کرا تو کم از کم خوف کے اندر یہ معاملہ کرے. اس کے بعد جو انہوں نے ساعہ کے بارے میں پوچھا تو قیامت کا سوال تھا کہ قیامت کب آئے گی. یوم القیامہ جو ہے نا وہ کب ہے؟ کیونکہ قیامت کے دنوں میں سے دن کے ناموں میں سے ایک نام ہے ساعہ، قیامت کے دنوں میں سے. اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا نا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ مسئول جس سے سوال پوچھا کہ وہ بھی سائل سے زیادہ نہیں جانتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے آنے کا ٹائم نہیں جانتا، نہ میں جانتا نہ تم جانتے کب آئے گی. انما علمها عند ربی، اس کا یہی سوال جواب ہے کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو نہیں دی. امارتہا، یہ جیسے میں نے پہلے بتا دیا کہ اس سے مراد اس کی علامات ہے. دوسرا یہ جو ہے کہ انتلد الامۃ ربتہا، کہ جو لونڈی ہے وہ اپنے آقا کو جنم دے گی. تو اس سے ایک مراد تو یہ ہے سیدہ، یعنی یہ ربتہا سے مراد ایک رب ہوتا ہے. رب اس کے لیے بولا جاتا ہے مذکر کے لیے، اور ربتہا مؤنث کے لیے. یعنی اپنی آقا، فیمیل آقا ہے اس کو جنم دے گی. اور بعض روایات میں رب کا بھی لفظ ہے، جیسے کہ یہاں پہ بھی لکھا ہے سید، یعنی اس کا جو آقا ہوگا. اس کے معنی بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ اس میں جیسے پہلے تھے نا کہ بادشاہ ہوتا تھا تو ان کی لونڈیاں ہوتی تھی جنگوں میں جو بن جاتی تھی، تو ان کے جو آگے سے بچے تھے، یعنی ایک لونڈی ہے تو ظاہری بات ہے اس کا بھی جیسے بیوی کے ساتھ انسان کا تعلق رہتا ہے اسی طرح لونڈی کے ساتھ بھی ہے. تو اس سے جو بچے جنم لیں گے وہ ظاہر بات ہے بعد میں وہی آقا بھی بنیں گے. ایک تو یہ مطلب بیان کیا کہ اس اعتبار سے یہ ہوا. اور بعض نے اس کا یہ ہے کہ قیامت کا نزدیک جو ہے نا وہ ایسے اولاد جنم ہوگی، لوگ اپنی ایسے اولادیں ہوں گی جو اپنے والدین کی نافرمان ہوں گی. یعنی اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کریں گی جیسے آقا لونڈیوں کے ساتھ کرتے ہوتے ہیں، مالک غلام کے ساتھ غلام کرتے ہیں. یہ کیفیت ہوگی، نافرمانی کریں گی، ان کے اوپر اپنے حکم چلائیں گی، زبان درازی کریں گی اولادیں اپنے والدین کے ساتھ. تو اسے ایک معنی یہ بھی ہے. دوسرا ایک یہ بھی ہے کہ ان کی جو اولادیں ہیں، یعنی یہ کثرت ہوگی ان چیزوں کی، اور ان کے بعد میں اولادیں آزاد ہو جائیں گی. کیونکہ ایک غلام ہوتے تھے ان کے آگے سے بچے بھی غلام ہی ہوتے تھے. ایک یہ بھی کیا ہے. لیکن بعض ہے کہ بعض دفعہ کہ ایسے لوگ ہوں گے جو بادشاہ جو ہیں یا حکمران ہیں ان کی ایسی عورتوں سے جو لونڈیاں ہیں ان کی جو اولادیں ہوں گی بعد میں جب بادشاہ ظاہری بات ہے مرے گا تو اس کی آگے سے اولاد اس کی گدی کو سنبھال لے گی. تو اس میں یہ سارے معنی بہرحال اس حدیث ان الفاظ میں شامل ہیں. جیسے رسول اللہ نے فرمایا نا کہ انا اوتیت بجوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے. تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلمات کم ہوتے ہیں اس کے معنی زیادہ ہوتے ہیں. تو اس میں یہ سارے معنی شامل ہیں. یعنی مختلف، کسی نے یہ والا معنی بیان کیا، کسی نے دوسرا معنی بیان کیا. تیسرا جیسے میں نے یہ اس کا مطلب اوپر میں بتا چکا ہوں کہ العالی اس کو فقیر کو کہتے ہیں.
فقیر یا محتاج لوگ جو ہوتے ہیں۔ باقی معنی ہم پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں۔ اب اس کے فوائد کی طرف آتے ہیں کہ اس حدیث میں جو فوائد ہیں وہ کیا ہیں۔ فوائد تو اس میں اندر کافی زیادہ ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کے فوائد پہ لکھا جائے تو اچھی خاصی کتاب لکھی جا سکتی ہے، لیکن ہم نے اختصار کے ساتھ چند ایک کرنا ہے۔ پہلے تو یہ ہے، جیسے اس میں نکات کی شکل میں لکھا بھی ہوا ہے، کہ استحباب السؤال فی العلم، کہ علم سیکھنے کے لیے سوال کرنا یہ مستحب ہے۔ جو بندہ سوال کرتا ہے وہی سیکھتا ہے۔ جو طالب علم شرماتا رہتا ہے نا کہ میں کیا پوچھوں، سوال ذہن میں آتا ہے سوال ہی نہیں پوچھ رہا ہوتا، تو وہ سیکھتا بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر جو ہے، اہل علم جو ہے، ان سے سوال کرو۔ اور ذکر سے مراد کیا ہے؟ جو بھی جس چیز کا فن جس کے پاس ہے۔ لیکن یہاں پہ چونکہ اسی صورت میں جس میں یہ ہے، اس میں اسی طرح ایک اور جگہ پہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ذکر سے مراد قرآن اور حدیث جو وحی کا علم ہے یہ ہے، تو علماء اس سے مراد ہیں سب سے اولین جو وہ ہیں۔ باقی اگر کوئی دنیاوی کسی معاملات تو وہاں پہ بھی ظاہری بات ہے کہ جو جس چیز کا فن ہوگا جس کے پاس ہوگا اس سے وہی سوال کیا جائے گا، اگر آپ کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ لیکن اصل میں جو علم ہے وہ یہی ہے، جو وحی الہی ہے، اصل علم یہی ہے، باقی ساری معلومات ہے۔ انسان کی جو دنیا اور آخرت کا دار و مدار ہے نا، جس علم کے اوپر، خیر کا، نجات کا، وہ وحی کا علم ہے، قرآن اور حدیث کا۔ دوسرا یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو سوال پوچھنے والا ہے نا وہ صرف اپنے سیکھنے کے لیے کرے، بلکہ بعض اوقات تعلیم کے لیے بھی ہوتا ہے سوال، یعنی دوسروں کو سکھانے کے لیے۔ یعنی ما یسأل للتعلم، جیسے جو بندہ سوال سیکھنے کے لیے کرتا ہے نا، اس لیے کسی دوسرے کو سکھانے کے لیے بھی سوال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ اس حدیث میں ہے کہ جبریل علیہ السلام جب گئے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ حالانکہ انہوں نے دین کیا سکھانا، انہوں نے سوال کیے ہیں، انہوں نے کیا صحابہ کو دین سکھایا؟ یہ جبریل علیہ السلام تھے جو آئے تھے ایک شخص کی شکل میں، لیکن انہوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یعنی سوال انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، جسے پتہ چلتا ہے کہ سوال ہمیشہ صرف سیکھنے کے لیے نہیں ہوتا، بعض کا سکھانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ جیسے بھی ہم نے وہ صورت میں پڑھا، سورہ یونس کی، اس میں کہ اللہ تعالیٰ سوال کرنے سے پوچھو بھی، تو کیا وہاں پہ وہ صرف پوچھنے کے لیے سوال ان کو سکھانے، ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کو سکھانے کے لیے، تعلیم سکھانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کسی چیز کو سمجھانے کے لیے۔ بعض کا ہوتا ہے کہ ایک طالب علم ہو، اس کو سوال کا خود کو جواب پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس طرح سوال کرتا ہے ساری کلاس کے سامنے تاکہ باقی سب کو بھی جواب پتہ چل جائے۔ تو جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے سوال کیا۔ تو جس طرح سوال سیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے، اسی طرح کسی کو سکھانے کے لیے بھی سوال کرنا جائز ہے، جیسے کہ اس حدیث میں آتا ہے، تاکہ جب جواب ملے تو باقی جو لوگ مجلس میں یا کلاس میں موجود ہیں ان کو بھی جواب مل جائے۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو فرشتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل میں یعنی تبدیل ہونے کی بھی صلاحیت دی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ صرف اس موقع کے مطابق اس پہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو یہ صلاحیت دی ہو۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہے نا اپنی اصل حیت تبدیل کر سکتے ہیں۔ دوسرا ایک سوال ہے، یعنی اس حدیث میں ہی، کہ ایمان، جو اسلام کے بارے میں سوال کیا، پھر ایمان کے بارے میں، پھر احسان کے بارے میں۔ تو اسی طرح جیسے ہم نے شروع میں اس کا عنوان پڑھا تھا کہ مراتب الدین جو ہے نا وہ تین ہے، اسلام، ایمان اور احسان۔ تو جب اسلام اور ایمان الگ الگ استعمال ہوتے ہیں کسی آیت میں، کہیں پہ صرف ایمان کا ذکر تو اس میں اسلام بھی داخل ہوتا ہے، اور اگر صرف اسلام کا جیسے ورضیت لکم الاسلام لکم الاسلام دینا، رضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو وہاں پہ صرف اسلام کا ذکر ہے، تو اسلام کے اندر ایمان بھی شامل ہے۔ یعنی یہ جب جب بھی اسلام اور ایمان الگ الگ استعمال ہوں گے، الگ الگ جگہوں پہ آئیں گے، تو وہاں پہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے اندر شامل ہوں گے۔ اسلام کا خالی ذکر ہوگا تو اس میں ایمان بھی شامل ہوگا، اگر صرف ایمان کا ہے تو اس میں اسلام بھی شامل ہے، لیکن اگر اکٹھے ان کا ذکر ہے تو وہاں پہ اس میں تفریق کی جائے گی کہ اسلام سے مراد کیا ہے اور ایمان سے کیا مراد ہے۔ تو اسلام اگر آئے گا، یعنی جیسے یہاں پہ ہے کہ اجتماع الاسلام والایمان اگر اکٹھے آ جاتے ہیں، تو پھر اسلام سے مراد وہ والے اعمال لیے جائیں گے بالاعمال ظاہرہ، جو ظاہری اعمال ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا جب اس نے اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ اور جب ایمان کا آئے گا تو پھر بالاعمال الباطنہ، جیسے کہ حدیث میں اوپر ہم نے پڑھا بھی ہے کہ جب ایمان کا اس نے سوال کیا تو آپ نے کیا فرمایا، ان تؤمن باللہ، تو ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے بیسیکلی،
تین چیزوں کا نام ہے: دل کے ساتھ کسی چیز کا اقرار کرنا، یعنی اس پہ یقین رکھنا، اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، اور اپنے جو اعمال ہیں، جو آپ کے اعضاء ہیں، ان کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا۔ یہ تین چیزوں کا مجموعہ جو ہے نا ایمان کہلاتا ہے۔ لیکن جب یہ الگ استعمال ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ جو باطنی اعمال ہے نا، وہ اس سے مراد ایمان ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی یہاں پہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پانچواں اس کا فائدہ یہ ہے، اس حدیث سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ جو ابتدا ہے نا تعلیم کی، وہ سب سے جو اہم چیز ہے اس کو پہلے سکھانا ہے، اس کے بعد پھر دوسری چیز کا ذکر کرنا ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا علم حاصل کرتے ہیں، کبھی کسی کو سن لیا، کبھی کسی کو پڑھ لیا، کبھی یوٹیوب کھول لی، کبھی کچھ کتاب کو کر لی، کبھی الہاد کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا، کبھی ایمان کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا، کبھی کسی چیز کے بارے میں۔ تو یہ کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ جو سب سے اہم چیز ہے نا آپ کے لیے، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سب سے پہلے ان کو سکھایا؟ توحید، کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حق نہیں ہے۔ اب ایک بندے کو توحید کا ہی علم نہیں ہے، اس کو آپ یہ بتاؤ، یا اس پہ آپ یہ بحث شروع کر دو کہ دجال کب آئے گا؟ اچھا، تو یہ جو میڈیا ہے آج کا، یہ دجال ہے یا نہیں ہے؟ یا جو صحابہ کے درمیان اختلافات ہوئے تھے، اس میں کون حق پہ تھا کون نہیں تھا؟ یا یزید جو ہے وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ یا فلاں بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جتنے فضول قسم کے سوال ہیں جو اس بندے کے حق میں فضول ہی ہیں، یعنی فضول سے مراد زائد ہے، ابھی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس بندے کو جس کو بھی نماز کا طریقہ نہیں پتا، طہارت کے مسائل کا اس کو پتہ نہیں ہے، جنازہ اس کو پڑھنا نہیں آتا، نماز جو وہ پڑھتا ہے اس کو نہیں پتا کہ نماز میں پڑھ کیا رہا ہوں، اس کے ارکان کیا ہیں، کون سے چیزوں کو چھوڑنے سے میری نماز ختم ہو جاتی ہے، ضائع ہو سکتی ہے، نہ اس کو یہ پتا ہے، نہ اس کو غسل کے طریقے کا پتا ہے، وضو کا اس کو طریقہ صحیح نہیں پتا، توحید کا نہیں پتا، سب سے بنیادی چیز ہے۔ اس کو اگر ہم اس گھنٹوں میں، وہ دو دو گھنٹوں کے لیکچر سن رہا ہے کسی چیز پہ، اچھا دجال کب آئے گا، اس کی وہ یہ کیا، یہ والی چیزیں شامل ہیں کہ نہیں اس میں؟ یزید حق پہ تھا کہ نہیں؟ کربلا میں کیا ہوا تھا، کتنے لوگ ہوئے تھے، کون تھا، فلاں تھا، اس نے یہ کر دیا، فلاں فلاں ملک کا جو بادشاہ ہے اس نے یہ کام کیا ہے، اس کی بات ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ بھائی یہ جو سب سے اہم چیز ہے اس کے اوپر پہلے غور کرو، اس کا آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتا؟ تو اکثریت ہماری آج کل کے نوجوان خاص طور پر وہ ان چیزوں میں بحثوں میں پڑے ہوتے ہیں، اور عملی طور پہ ان کو دیکھ لیں تو ان کو بیسیکلی نماز کا بھی طریقہ نہیں پتا ہوتا، غسل کے فرائض کا بھی ان کو پتا ہوتا، لیکن وہ ان چیزوں پہ بڑی دلچسپی لیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو بڑے غور سے اور شوق سے سنتے ہیں۔ اور جو سنانے والے ہیں ان کو بھی اتنی عقل نہیں ہوتی کہ ہم یہی کم از کم یہ دیکھ لیں کہ ہم کن چیزوں پہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کیا ان کو ان چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ نہیں پتا کہ بھئی یزید جو ہے وہ جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا، تو اس کا اس دنیا سے کیا سا نقصان ہو گیا؟ اگر وہ اس چیز جانے بغیر دنیا سے اگر وہ چلا گیا کوئی بندہ، تو اس کو کیا نقصان ہو گیا؟ کوئی نقصان نہیں۔ لیکن اگر اس کو توحید کا نہیں پتا تھا، نماز کے مسائل کا، طہارت کا نہیں پتا، تو اب اس کو پتا چلے گا کہ میں کتنے بڑے نقصان خسارے میں گیا ہوں۔ تو یہاں اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو سب سے اہم چیز ہے نا، اس کا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ پہلے یہ نہیں کر دی کہ انت عبد اللہ کا انک ترا، اللہ کی ایسا عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ، یہ سب سے اینڈ پہ ذکر کیا۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے بھی اینڈ پہ سوال کیا، یہ والا، یعنی ابتدا کیا ہے؟ توحید ہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی قوم کی طرف تبلیغ کے لیے کسی عالم کو بھیجتے تھے، جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف روانہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو تعلیمات دی نا، وہ حدیث پڑھنے والی ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جاؤ ان کو اس بات کے دعوت دو کہ وہ اللہ کے علاوہ، یہی والی سمجھ لیں جو ابھی ہم نے پڑھی، کہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کے بعد اگر وہ یہ مان لیں تو پھر تم نے کسی بھی باتیں نمازوں کی طرف دینے کہ اللہ نے تم پہ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور جب وہ اس پہ مان لیں، اس پہ عمل کر لیں، پھر کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ہم کو بتانا ہے، نہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے، اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ ان کو پہلے سکھانی ہے۔ ایک بندے کو توحید کا نہیں پتا، اس کو آپ نماز کی دعوت دے رہے ہیں، اس کو روزے کی دعوت دیتے رہیں، جب اس کی توحید میں ہی خلل ہے، وہ شرک کر رہا ہے، تو اس کی نمازیں اور زکوٰۃ اور یہ ساری چیزیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ تو سب سے پہلے اہم چیز کیا ہے؟ توحید ہے۔ آج بندہ توحید پہ بات کرتا ہے، کہتے ہیں آپ تو ہر وقت ان چیزوں پہ لگے رہتے ہیں۔ یہی اقامت دین ہے۔ دین کو قائم کرنا کیا ہے؟ کہ علم کو نشر کریں، لوگوں کو سکھائیں۔ اقامت دین کو الگ سے کوئی الگ معاملہ نہیں ہے کہ دین کو نافذ کرنا بھی کیسے نافذ کرنا ہے، علم ہوگا تو نافذ کریں گے نا۔ اگر کسی جگہ ایسی حکومت آ بھی جاتی ہے، لوگوں کو توحید کے نہیں پتا ہوگا، تو کیا کس طرح انہوں نے نماز پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے؟ جتنے بھی احکامات ہیں وہ دین کو نفاذ کرنے والی ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا، یہی دین کا نفاذ ہے۔ تو بعض لوگوں نے اپنی مرضی کا ایک مطلب خاص کر لیا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو سب سے اہم چیز ہے اس سے ابتدا کی جائے، پھر اس کے بعد جو اہم چیز ہے اس سے ابتدا کی جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے توحید کا ذکر کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا کہ رسول اللہ کو ماننا ہے، اس پہ ایمان رکھنا، اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ نماز ادا کرنا، نماز قائم کرنا۔
تو یہ پتہ چلا کہ زکوٰۃ کی نسبت نماز کی زیادہ اہمیت ہے، اس ترتیب کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا، پھر یعنی یہ ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے بخاری مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان بھی بتائے ہیں، آگے انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گا۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابتدا سب سے اہم کام سے کرنی چاہیے جو ضروری ہے، ضروری چیز کو چھوڑ کے غیر ضروری چیز کی طرف اس کی طرف جانا، یہ جو ہے نا وہ تعلیم علم کا راستہ یہ والا نہیں ہے، بلکہ ترتیب اس میں ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین جو ہے نا اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ دین کے جو تین ارکان ہیں، اسلام، ایمان اور احسان، یہ پورے کا پورا جو دین ہے نا وہ ان تین چیزوں پہ ہے، اسلام، ایمان اور احسان۔ اس کے بعد ارکان الاسلام جو ہیں وہ کیا ہے؟ پانچ ہیں، جیسے کہ اوپر ہمیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے جو جواب دیا اس میں کیا چیزیں تھیں؟ پانچ چیزوں کا ذکر کیا۔ اور اس ایمان کے بارے میں جب ذکر ہے تو پھر چھ چیزوں کا ذکر کیا، وہ سمجھیں کہ ایمان کے ارکان یا اصول ہیں۔ اسی طرح ہمیں اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں، ایمان میں اور احسان میں فرق ہے، جیسے میں نے ابھی اوپر بتا دیا ہے کہ کہیں پہ اگر یہ اکٹھے آئیں گے تو پھر ان میں فرق ہوگا، لیکن اگر الگ الگ ہیں تو پھر اس میں یہ دونوں چیزیں شامل ہوں گی۔ اس کے بعد ہے کہ جو سب سے اونچا درجہ ہے نا وہ کیا ہے؟ احسان کا، جس کا آخر میں ذکر ہوا ہے۔ لیکن یہ جو پہلے ہیں اسلام اور ایمان، ان دونوں سے مل کے ہی احسان کے مقام پہ انسان پہنچتا ہے، کہ پہلے ان چیزوں پہ عمل کرے، پھر آہستہ آہستہ اس کی ترقی ہوتی جاتی ہے، ایمان بڑھتا جاتا ہے، اور پھر وہ ایک ایسا مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پہ اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ شوق سے جاتا ہے، کوئی بھی کام ہے وہ پوری رضامندی کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، اس کو اس چیز پہ کوئی ملامت نہیں ہوتی، نہ اس کو کوئی تکلیف ہوتی بلکہ خوشی ہوتی ہے، ایسے ہر طرح کے معاملات میں خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، ایسی عبادت کرتا ہے اس کو دنیا معافی سے بے خبر ہو جاتا ہے، نماز پڑھا تو اس کو ہوش ہی نہیں ہوتی، سوائے اس کو بس میں اپنے رب کے سامنے کھڑوں اللہ کے۔ ایسے لوگ ہیں جیسے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ کی مجلس میں بعض اوقات ایسے وہ بیٹھتے تھے کہ گویا کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے، یعنی پوری توجہ ان کی اس طرف ہوتی تھی۔ اور اس میں اس حدیث سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو عبادت کے اندر جو بھی نیک عمل ہے اس میں جو سب سے افضل عمل ہے نا وہی کیا ہے؟ کہ انسان یہ کیفیت ہو کہ وہ اللہ کو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ نہیں ہے تو کم از کم اللہ اس کو دیکھ رہا ہے یہ۔ لیکن یہ کیفیت کیا ہے کہ اخلاص، اس میں ساری اگر ہم دیکھیں پوائنٹ وہ کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ اب آج دیکھ لیں کہ عبادت کے اندر کسی بندے کا، جو بندہ عبادت کر رہا ہے، مثال کے طور پہ عمرے حج کے لوگ جاتے ہیں طواف کے دوران وہ موبائلوں پہ لگے رہتے ہیں، ہم اکثر جاتے رہتے ہیں عمرہ کرنے، تو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں حیرانی ہوتی ہے کہ لوگ کیسے کر لیتے ہیں، یعنی طواف کر رہے ہیں اور بعض لوگوں نے لائیو جو ہے نا وہ کال کی ہوتی ہے اور وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں طواف کے دوران۔ یعنی کیا یہ ضروری ہے؟ بندے کو یہ کم از کم سوچ لینا چاہیے کہ بھئی کتنے لوگ ہیں جو یہاں آنے کے لیے ترس رہے ہیں، آپ نے یہ کام کرنا ہے بعد میں کر لیں، اپنی کوئی یادگار آپ نے بنانی بھی ہے تو بندہ فری ہو کے کر لے، عبادت کے دوران یہ کام کر رہے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے دوسرے کو کہتے ہیں میں اس طرح اوپر کو ہاتھ کر کے نا دعا کیا وہ کروں گا تو میری تصویر لے لیں، یعنی عبادت کے اندر یہ کیفیت ہوئی ہوئی ہے لوگوں کی۔ تو جس بندے کے اندر یہ کیفیت ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، وہ کبھی بھی اس کے دین میں دماغ میں یہ خیال بھی آئے گا کہ میں موبائل نکال لوں یا میں لوگوں سے تصویریں اور ویڈیوز بنوا لوں، اس کے تو ذہن میں بھی نہیں، خیال بھی نہیں آئے گا۔ تو اخلاص جتنا زیادہ ہوگا نا انسان کے اندر، اتنی اس کی عبادت جو ہے نا اللہ کے ہاں زیادہ رتبے والی ہوگی، اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ اخلاص لے کر آئیں، کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں، کوئی کسی کو صدقہ خیرات کر رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، جو بھی عبادات ہیں ان کے اندر جس قدر زیادہ اخلاص ہو، اخلاص کیا ہے کہ خالص اللہ کے لیے وہ عمل، چھپائیں اس کو، جتنا خالص ہوگا اتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اسی طرح اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی قیامت کے بارے میں نہیں جانتا، جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ جی فلانا انگریز نے یہ کر دیا کہ قیامت 2012 میں آ رہی ہے، 2015 میں، 25 میں دنیا ختم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ جتنی اس قسم کی وہ باتیں کی جاتی ہیں، جس بندے کا ایمان مضبوط ہوگا وہ ایسی بات کو ہنسے گا ہی یا اس پہ افسوس ہی کرے گا۔ بعض لوگ بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا، یعنی ان کو اپنے دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے، وہ ایسی جتنے کی پیشین گوئیاں الٹی سیدھی ہوتی ہیں ان کو فٹافٹ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہونے والا ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا کہ قیامت کب آنی، علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی، اس لیے اس چیز کے بارے میں اگر کوئی بھی بندہ بات کرے تو کنفرم بات ہے کہ وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، جو قیامت کے بارے میں بتایا کہ قیامت آنے والی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، جو علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی وہ ہماری کیا تیاری ہے۔
جیسے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے میں تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ آپ نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا. تو اسے بھی پتا ہے کہ ہر بندہ یہ نہیں کہ سوال جو پوچھا جائے گا اس کا جواب دینا ضروری ہے، بلکہ اس سے زیادہ جو چیز ضروری ہے اس کی طرف اس کی رہنمائی کرنا ضروری ہے. تو آپ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی. سوال حالانکہ یہ کیا تھا آپ نے، میں تم نے کیا تیاری کی ہے یہ بتاؤ. تو یہاں جبریل علیہ السلام نے سوال کیا تو آپ نے میں کہ میں جتنا تمہیں پتا اتنا ہی، یعنی میں تم سے زیادہ نہیں جانتا اس کے بارے میں. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی علامات بتلا دیں. تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علامات بتلائی. اور اس میں ایک فائدہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں بجائے تکے لگانے کے لیے یا فضول بات کرنے کے بندہ یہ کہہ دے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ عالم. یہ انسان کے تقوی اور ایمان کی علامت ہے. آج کسی سے سوال کر لو، بس کوئی بندہ جن دنیا جہاں کا کوئی سوال کر لو، وہ لازمی ہے کہ وہ جواب دے گا اس کا. وہ اپنے اوپر فرض سمجھ لے گا میں نے اس کا جواب دے نہیں دینا. تو یہ اس کے ایسے شخص کی سمجھ لیں کہ کم علمی کی، یہ جہالت کی، یا اللہ سے نہ ڈرنے کی علامت ہے جو بندہ ہر سوال کا جواب دیتا ہے. بھئی آپ کو نہیں علم تو آپ کہہ دو کہ مجھے نہیں پتا. ضروری ہے کہ آپ نے اس کا جواب دینا. ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا، ہر معاملے میں کودنا، یہ ضروری ہے کہ جو بھی مسئلہ اس ٹائم چل رہا ہے اس میں اپنی رائے کرنا. دنیا کے اندر کسی ملک میں کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کی رائے ہونا کوئی ضروری ہے؟ نہیں پتا بس کہو مجھے نہیں پتا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا. اتنا عظیم دن ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ جتنا تم، یعنی جو جسے سوال پوچھا گیا وہ بھی اتنا ہی جانتا ہے جتنا تم جانتے. بس بات ختم. تو اہل علم کا یہ شیوہ ہے، جو علماء ہیں ان کا یہ طریقہ کار ہے. جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے جواب نہیں پتا یا ان کو کوئی شک ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. بس. اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے یہ، بلکہ اس کے علم والے ہونے کی نشانی ہے جو بندہ واللہ عالم کہتا ہے. اور جو بندہ ہر الٹی سے یا یہ بھی کہہ دے گا کہ نہیں مجھے نہیں پتا، اس کا صحیح جواب تو مفتی دیں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں بھائی تم جب تمہیں نہیں پتا تو تم کیوں اپنی رائے دے رہے ہو؟ یہ دین ہے بھائی، اس کی کوئی مذاق بنایا ہو کہ جس کا جو مرضی دل کرے اپنی رائے بھی دی جا رہا ہے، ساتھ ہی کہہ رہا ہے یہ آپ تو ان سے علماء سے پوچھیں، آپ مفتی صاحب سے پوچھ لینا. ایسے لوگ بھی ہیں. تو بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کی یہ فیلڈ نہیں ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اس کے میں اپنی رائے کا اظہار کریں؟ نہیں پتا تو آپ انکار کر دیں یا بول دیں کہ مجھے نہیں پتا، یہ میری فیلڈ نہیں ہے، میرا یہ فن نہیں ہے. اس فن کے ماہر جو ہیں ان سے آپ سوال کریں. بس سمپل سی بات ہے. اس میں آپ کو رائے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو بندہ ہر معاملے میں رائے دیتا ہے یہ اس کے جاہل ہونے کی علامت ہوتی ہے. بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا میں نے کول پڑھا تھا، اس میں تو انہوں نے کہا کہ جو بندہ ہر سوال کا جواب دے نا وہ بندہ پاگل ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے تھے کہ ان سے بھی سوال پوچھا تھا تو وہ واللہ عالم کہہ دیتے تھے. جتنے بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، جو امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے کئی ایسے بیسیوں ایسے سوال ان سے پوچھے گئے جن کا انہوں نے جواب صرف یہی دیا واللہ عالم یا لا ادری، میں نہیں جانتا. لیکن آج آپ کے چھوٹے سے طالب علم سے پوچھ لیں، کسی عام آدمی سے، کسی مفتی سے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو بہت کم لوگ ایسے نظر آئیں گے جو آپ کو واللہ عالم کہتے ہیں. تو انسان کو یہ بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے کیا اس کو جواب دیا. تو یہ انسان کے دین دار ہونے کی علامت ہے کہ جو بندہ علم نہیں ہے، جس چیز کے بارے میں اس کو نہیں پتا یا کنفرم نہیں ہے، تو وہ اس کے بارے میں لا علمی کا اظہار کرتا ہے. تو یہ اصل چیز ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مطلب اتنا پڑھ کے آ گیا. بعض لوگ یہ بھی تانا دیتے ہیں. تو اسی وجہ سے بندہ جو ہے نا وہ لوگوں کی باتیں سننے کی غرض ہے کہ بھائی اگر میں نے جواب نہیں تو لوگ کہیں گے بھی آپ کو تو اتنا عرصہ ہو گیا، تم 10 سال فلانی مدرسے میں پڑھے ہو، فلاں جگہ پہ یونیورسٹی سے پڑھے، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا. تو نہیں پتا تو کیا کروں؟ نہیں پتا ابھی نہیں پتا نا بھائی. چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہو سکتی نہیں پتا ہو، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں میں نے جواب دینا، مجھے نہیں علم. کیوں میں اپنے آپ کو تمہیں ہلاکت میں ڈالوں یا میں تمہیں بغیر علم کے کوئی بات کر دوں جو صحیح نہ ہو؟ کیا ضرورت ہے؟ اسے انکار کر لے بندہ کہ جی میں پوچھ کے بتا دیتا ہوں یا میں مزید اپنی یہ تحقیق کر کے پھر آپ کو جواب دوں گا، یہ طریقہ صحیح ہے. لیکن بغیر علم کے جواب دینا یہ سمجھے خود بھی ہلاکت میں ڈالنا ہے اور دوسرے کو بھی ہلاکت میں ڈالنے والا معاملہ ہے، جو اتنا سنگین معاملہ ہے. اس وجہ سے میں نے اس پہ اتنی زیادہ یہ جو میں گفتگو کی ہے، مقصد یہ ہے کہ ایک چیز عام ہو چکی ہے. اور بدقسمتی سے یہ اب جو مدارس کے لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے طلباء ہیں جنہوں نے 2 4 سال پڑھا ہوتا ہے، وہ بھی ان کا بھی الا من رحم ربی، جس میں ہمارے رب نے جس کو بچایا وہ بچا ہوا، ورنہ عموماً یہ ایک روش چل پڑی ہے. اور جو اسکول کالج کے یونیورسٹیز کے پروفیسر ہیں، کسی کا کوئی وہ ہر معاملے میں دینی معاملات میں رائے دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس قدر خطرناک اپنے لیے معاملہ کر رہے ہیں. اور ایسے سوال پوچھنے والوں کا بھی قصور ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے سوال پوچھ رہے ہیں جن کی وہ فیلڈ نہیں ہے. تو اس میں دونوں طرف کے لوگ قصوروار ہیں. دوسرا اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، 12واں اس میں فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث میں لمبی لمبی عمارتیں بنانے، خاص طور پہ جو مقابلے کی نیت سے بنائی جائیں، ایک دوسرے کو فخر کے لیے کہ میرا گھر اتنا، میرے گھر کا ڈیزائن بڑا. ہم نے دیکھا ڈیزائن ایسا بنا ہو کہ پورے محلے میں کسی کا نہ ہو، گھر ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہو. یعنی اس قسم کی جو سوچ ہے اس کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مباح اس کی مذمت کی گئی ہے اس چیز کے اندر.
یہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ بلکہ قیامت کی علامات میں سے لوگ یہ والے کام کریں گے۔ دوسرا کہ جو اچھا سوال ہے نا، وہ کیا ہے؟ ان سوال الحسن یسمى علما و تعلیما، اچھا سوال ہی علم بھی کہلاتا ہے۔ اچھا سوال وہ کیا ہے؟ اس کو آپ علم بھی کہہ سکتے ہیں اور علم سکھانا بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ یعلمکم دینکم مع انہ لم یصدر منہ الا السؤال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے، حالانکہ اس نے سوال ہی کیا تھا جبرائیل علیہ السلام نے، انہوں نے صرف سوال کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کرنے کو کیا قرار دیا کہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو کچھ میں نے سنا اور سنایا ہے اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم تیسری حدیث پڑھیں گے، جس میں جو اسلام کے ارکان ہم نے جیسے بھی اس حدیث جبریل میں پڑھے ہیں، ان کی ہم ڈیٹیل پڑھیں گے مزید باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔